بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کا ورثہ، پاکستان سوشل ایسوسی ایشن، جس کی بنیاد 1 جنوری 1930 کو نواب بہادر یار جنگ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سرپرستی میں رکھی گئی، اور اس کے بانی پریزیڈنٹ سید یاسر حسین جعفری، جنہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا، اور الحمدللہ 9 اپریل 1930 کو ہندوستان میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے عہدیداران کا چناؤ عمل میں لایا گیا۔ تو سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس کا سرپرست اعلیٰ چنا گیا۔ نواب بہادر یار جنگ اس کے پہلے چیف اسکاؤٹ منتخب ہوئے، اور سید یاسر حسین جعفری اس کے پہلے پریزیڈنٹ کا انتخاب عمل میں آیا۔ تو الحمدللہ اس تحریک نے اپنے دور میں تحریک آزادی ہندوستان میں ایک بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان میں تشریف لا چکے تھے، اور تحریک آزادی میں انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف گاندھی جی، وہ بھی آزادی ہندوستان کی تحریک میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے تھے۔ ایک طرف ہندو نوجوان لڑکوں کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے سیوا سمتی تحریک کا آغاز کیا گیا، جس کو آج بھی RSS کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمان نوجوانوں کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے اور تحریک آزادی ہندوستان میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے نظام اسکاؤٹ کے نام سے اس کا پہلا نام جو تھا وہ منتخب کیا گیا۔ اس کی باضابطہ تنظیم نو جو ہے وہ 1942 میں جامعہ نگر دہلی میں ہوئی، جس میں ایک بار پھر قائد اعظم محمد علی جناح کو سرپرست اعلیٰ اور ڈاکٹر ذاکر حسین کو اس کا چیف اسکاؤٹ منتخب کیا گیا، اور اسی طرح جناب بانی پریزیڈنٹ سید یاسر حسین جعفری کو اس کا صدر چنا گیا۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین ایک بہت بڑا نام تھا ہندوستان میں، اور جو بعد میں ہندوستان کے پریزیڈنٹ بھی منتخب ہوئے۔ تو اس تحریک نے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ تحریک آزادی ہندوستان میں ایک بھرپور کردار ادا کیا، اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح، نواب بہادر یار جنگ اور بانی تحریک آزادی ہندوستان کے جو ہیروز ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ اور میں یہ بات بھی یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 1946 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح، نواب بہادر یار جنگ اور قائد ملت لیاقت علی خان جامعہ نگر تشریف لائے، تو بانی پریزیڈنٹ نے ان کا والہانہ استقبال کیا، جو ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اس تنظیم نے اپنے دور میں 4 نام تبدیل کیے، جس میں نے پہلے بھی بتایا کہ پہلا نام اس کا نظام اسکاؤٹ تھا، دوسرا نام اس کا جامعہ اسکاؤٹ ایسوسی ایشن تھا، اور تیسرا نام اس کا پاکستان اسکاؤٹ ایسوسی ایشن رکھا گیا، اور آج کل 1962 کی رجسٹریشن کے مطابق اس کا نام پاکستان سوشل ایسوسی ایشن ہے۔ الحمدللہ تحریک آزادی ہندوستان کے بعد اس تنظیم نے پاکستان میں آ کے اپنا بھرپور جو تھا وہ مشن جاری و ساری رکھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سرپرستی میں پاکستان میں جو تھا ایک سلسلہ سوشل ورک کا، وہ جاری و ساری رکھا، اور اس تنظیم نے جو اپنا زندگی کا مقصد بنایا وہ تھا رضائے الہی بذریعہ خدمت انسانیت۔ اس سلوگن کے تحت، اس ایجنڈے کے تحت تنظیم نے اپنی عصر نو جو تھی وہ منصوبہ بندی کی، اور 1947 میں راجہ غضنفر علی خان جو اس وقت وفاقی وزیر امور مہاجرین تھے،
ان کی سرپرستی میں، ان کی قیادت میں تنظیم نو کی اور ان کی سرپرستی میں دوبارہ تنظیم کا پاکستان میں آغاز کر دیا گیا، اور الحمدللہ تنظیم جو تھی وہ اپنے مقاصد جو ہے وہ پورے کرتے ہوئے، اپنے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سلسلے کو آگے لے کر چلتی رہی۔ تو یہاں میں اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان سوشل ایسوسی ایشن جو ہے وہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے، جس کا کسی سیاسی عمل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔